بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار حضرت سلیمان فارسی کے ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا، اے سلیمان، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنی اولاد کے پاس گھروں کو واپس لوٹتی ہیں اور ان سے فریاد کرتی ہیں، آہ و بکا کرتی ہیں اور یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقہ اور نیک عمل کے ذریعے سے ان پر مہربانی کرو۔ وہ اولاد سے اپنے لیے دعاؤں کا سوال کرتی ہیں۔ سلیمان فارسی نے عرض کیا، روحیں کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ فرمایا، یہ شب جمعہ کو اپنے اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور اپنوں کو پکارتی ہیں جس کو لوگ نہیں سن سکتے، پھر یہ روحیں مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار اور والدین کے لیے صدقات و ایصال ثواب کرتی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا، اے سلیمان، یاد رکھنا، اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ روحیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں، یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، تو بھی ان پر رحم فرما اور دنیاوی پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں سے ان کو نجات دے۔ میرے عزیزوں، خدا کے لیے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب اور صدقات کرتے رہا کرو، کیونکہ فوت شدگان ایک ایک نیکی کے لیے زندہ لوگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں اور وہ ہر لمحہ یہ پکارتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں ان کو کچھ بخش دو۔ اس بات کا اندازہ تب ہوگا جب آپ خود قبر کے اندھیرے میں اتار دیے جائیں گے۔ ایک راز یہاں بتا دیتی ہوں، آپ لوگ ہر جمعرات اپنے والدین کی طرف سے صدقہ دینے کا معمول بنا لیں۔ رب کعبہ کی قسم، آپ کی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی۔ صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق کریں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھتے ہیں، آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ آیت نمبر 13، وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، کفار کا یہ سوال کہ روز جزا کب آئے گا علم حاصل کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ طعن اور استہزاء کے طور پر تھا، اس لیے ان کو جواب اس اندازے سے دیا گیا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی شخص کو بد کرداریوں سے باز نہ آنے کی نصیحت کرتے ہوئے اس سے کہیں کہ ایک روز ان حرکات کا برا نتیجہ دیکھو گے، اور وہ اس پر ایک ٹھٹھا مار کر آپ سے پوچھے کہ حضرت آخر وہ دن کب آئے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ سوال اس برے انجام کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی نصیحتوں کا مذاق اڑانے کے لیے ہوگا۔ اس لیے اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ وہ اس روز آئے گا جب تمہاری شامت آئے گی۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آخرت کے مسئلے پر اگر کوئی منکر آخرت سنجیدگی کے ساتھ بحث کر رہا ہو تو وہ اس کے موافق و مخالف دلائل پر تو بات کر سکتا ہے، مگر جب تک اس کا دماغ بالکل ہی خراب نہ ہو چکا ہو، یہ سوال وہ کبھی نہیں کر سکتا کہ بتاؤ وہ آخرت کس تاریخ کو آئے گی۔ اس کی طرف سے یہ سوال جب بھی ہوگا طنز و تمسخر کے طور پر ہوگا، اس لیے کہ آخرت کے آنے کی تاریخ بیان کرنے اور نہ کرنے کا کوئی اثر بھی اصل بحث پر نہیں پڑتا۔ کوئی شخص نہ اس بنا پر آخرت کا انکار کرتا ہے کہ اس کی آمد کا سال، مہینہ اور دن نہیں بتایا گیا ہے، اور نہ یہ سن کر اس کی آمد کو مان سکتا ہے کہ وہ فلاں سال فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آئے گی۔ تاریخ کا تعین سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی منکر کو اقرار پر آمادہ کر دے، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے آخر کیسے یہ یقین کر لیا جائے کہ اس روز واقعی آخرت برپا ہو جائے گی۔ آیت نمبر 14، ان سے کہا جائے گا، اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، فتنے کا لفظ یہاں دو معنی دے رہا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اپنے اس عذاب کا مزہ چکھو، دوسرے معنی یہ کہ اپنے اس فتنے کا مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں برپا کر رکھا تھا۔ عربی زبان میں اس لفظ کے ان دونوں مفہوموں کی یکساں گنجائش ہے۔
اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا کفار کا یہ پوچھنا کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا اپنے اندر خود یہ مفہوم رکھتا تھا کہ اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے۔ جب ہم اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے جھٹلانے کی سزا ہمارے لیے لازم ہو چکی ہے تو وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اسی لیے جہنم کی آگ میں جب وہ تپ رہے ہوں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ اس فکرے سے یہ مفہوم آپ سے آپ نکلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اس نے تم سے نافرمانی کا ظہور ہوتے ہی تمہیں فوراً نہ پکڑ لیا، اور سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے وہ تم کو ایک لمبی مہلت دیتا رہا، مگر تم ایسے احمق تھے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا یہ مطالبہ کرتے رہے کہ یہ وقت تم پر جلدی لے آیا جائے۔ اب دیکھ لو کہ وہ کیا چیز تھی جس کے جلدی آنے کا مطالبہ تم کر رہے تھے۔ آیت نمبر 15 البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اس کی تفسیر ہے اس سیاق و سباق میں لفظ متقی صاف طور پر یہ معنی دے رہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی دی ہوئی خبر پر یقین لا کر آخرت کو مان لیا اور وہ رویہ اختیار کر لیا جو حیات و اخروی کی کامیابی کے لیے انہیں بتایا گیا تھا، اور اس روش سے اجتناب کیا جس کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے عذاب میں مبتلا کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 16 جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ اس کی تفسیر ہے اگرچہ اصل لفظ ہیں آخذین ما آتاہم ربہم، اور ان کا لفظی ترجمہ صرف یہ ہے کہ لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا، لیکن موقع و محل کی مناسبت سے اس جگہ لینے کا مطلب محض لینا نہیں بلکہ خوشی خوشی لینا ہے، جیسے کچھ لوگوں کو ایک سخی داتا مٹھیاں بھر بھر کر انعام دے رہا ہو اور وہ لپک لپک اسے لے رہے ہوں۔ جب کسی شخص کو اس کی پسند کی چیز دی جائے تو اسے لینے میں آپ سے آپ بخوشی قبول کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 104، یعنی کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے۔ اس جگہ صدقات لینے سے مراد محض ان کو وصول کرنا نہیں بلکہ پسندیدگی کے ساتھ ان کو قبول کرنا ہے۔ آیت نمبر 17 راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے مفسرین کے ایک گروہ نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات بھر سو کر گزار دیں، اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کم یا زیادہ ابتدائے شب میں یا وسط شب میں یا آخر شب میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف نہ کریں۔ یہ تفسیر تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ حضرت ابن عباس، انس بن مالک، محمد الباقر، مطرف بن عبداللہ، ابو العالیہ، مجاہد، قتادہ، ربیہ بن انس وغیرہ ہم سے منقول ہے۔ دوسرے گروہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ وہ اپنی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ جل و شان کی عبادت میں گزارتے تھے اور کم سوتے تھے۔ یہ قول حضرت حسن بصری، حنف بن قیس اور ابن شہاب زہری کا ہے، اور بعد کے مفسرین و مترجمین نے اس کو ترجیح دی ہے کیونکہ آیت کے الفاظ اور موقع محل کے لحاظ سے یہی تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی نظر آتی ہے، اسی لیے ہم نے ترجمے میں یہی معنی اختیار کیے ہیں۔ آیت نمبر 18 پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اپنی راتیں فسق و فجور اور فواحش میں گزارتے رہے اور پھر بھی کسی استغفار کا خیال تک انہیں نہ آیا۔ اس کے برعکس ان کا حال یہ تھا کہ رات کا اچھا خاصا حصہ عبادت الہی میں صرف کر دیتے تھے اور پھر بھی پچھلے پہروں میں اپنے رب کے حضور معافی مانگتے تھے کہ آپ کی بندگی کا جو حق ہم پر تھا اس کے ادا کرنے میں ہم سے تقصیر ہوئی۔ ہم یستغفرون کے الفاظ میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی نکلتا ہے کہ یہ پرستش انہی کو زیبا تھی
وہی اس شان عبودیت کے اہل تھے کہ اپنے رب کی بندگی میں جان بھی لڑائیں اور پھر اس پر پھولنے اور اپنی نیکی پر فخر کرنے کے بجائے گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی مانگیں۔ یہ ان بے شرم گناہ گاروں کا رویہ نہ ہو سکتا تھا جو گناہ بھی کرتے تھے اور اوپر سے اکڑتے بھی تھے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔